چلیں گے وزیر اعظم عمران خان لاہور چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کا فورن انویسٹمنٹ کا وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا, جو میں باہر بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنا پاکستان میں انٹرسٹ ہے. اور جو میں نے گیدر کیا وہ 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے باہر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. ایک یہ کہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت زبردست ہے, بڑی مارکیٹس ہیں, جس وقت بھی حالات اچھے ہوتے ہیں افغانستان کے, ہندوستان کے, چائنا سے ویسے کنیکٹیوٹی ہے, سی پیک سے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت اچھی ہے. دوسری چیز یہ جو ہماری اور اب انفارمیشن سارا تو آپ کے موبائل فون پہ اویلیبل ہے, تو جو میں نے ان سے بات چیت کی وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کی جو 12 کروڑ پاکستانی ہیں وہ 35 سال کی عمر سے کم ہے. یہ دنیا اس کو اور طرح دیکھتی ہے کہ یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یہ ایک اگر جس وقت بھی یہ ملک تھوڑا گورننس سسٹم ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, انجن آف گروتھ ہے, لیبر ہے, سب چیزیں دیکھتی ہے. اور تیسری چیز وہ بھی کیونکہ ہماری اتنی زبردست اینٹی کرپشن کیمپین تھی, لوگ گڈ گورننس کی طرف جاتے ہیں اور ادھر انویسٹ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہمارے ابھی تھوڑے سے میں 27 سال کے بعد ایگزون پاکستان میں انہوں نے انٹری کی ہے, اور وہ جو ایکسپلوریشن کر رہے ہیں, جو ڈگنگ کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں اگلی جون تک پتہ چل جائے گا کہ وہاں کتنی گیس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گیس کا ریزرو ہے آف شور. تو یہ جو وہ اگر خیر یہ چانس ہے کہ نہیں بھی نکلے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے اوپر سے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں 50 سال کا میسو گیس ریزروز ہے. تو وہ 20 سے ابھی تو $200 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے ہیں, لیکن آگے لانے لگے. سوزوکی 450 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے, کوک 500 ملین کی, پیپسی 800 ملین کی, اور جو ابھی کل ایک فاؤنٹن ایک کمپنی ہے باہر سب سے زیادہ کارز دنیا میں بیچتی ہے, تو انہوں نے $900 ملین کی فیصلہ کیا ہے کہ پوری کار کی مینوفیکچرنگ پرائیویٹ ان کی کولیبریشن ہے پاکستانی کمپنی کے ساتھ, وہ انویسٹ کرنے لگی ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. ابھی ملیشیا گئے تھے, ملیشیا میں بڑے انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں جس میں حلال میٹ مارکیٹ جو دنیا کے اندر تقریباً $2000 ارب کی اب بن گئی ہے حلال میٹ مارکیٹ, جس میں پاکستان کا بہت بڑا شیئر ہو سکتا ہے. تو وہ میں جب وہ پرسوں تقریر کر رہا تھا تو لوگوں کو عجیب, لوگوں نے سمجھا کہ میں کٹوں کی بات کرنی شروع کر دی ہے, لیکن وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سی بھی چیزیں کر کے یہاں کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے. 2000 ارب کی مارکیٹ ہے حلال میٹ کی, پاکستان کی اس کی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. تو ملیشیا میں مجھے وہاں کمپنیز حلال میٹ کی کمپنیز نے کہا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں, اور وہ یہاں سٹینڈرڈ, اصل میں ہمارا پرابلم بھی ہے جو گوشت بھی ہے اس کی سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے, اور ایک ڈیزیز ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز, اس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارا گوشت لیتے نہیں ہیں لوگ. تو وہ کمپنیز آنا چاہتی ہیں یہاں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. تو ہم یہ جو کرتے ہیں کہ وہ جو بھینس کا بچڑا ہے اس کو جلدی مار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دودھ پیتی ہے بھینس کا, ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ 1.5 سال کے بعد پورا ایک آپ کے لیے سورس آف انکم بن جاتا ہے اتنا بڑا گوشت. اور صرف 10,000 کی اگر ہم مدد کر دیں ایک کسان کی, صرف 10,000 روپے, تو وہ پورا کا پورا اس میں بھینس آ جاتی ہے. میں یہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پوٹینشیل بڑا ہے پاکستان میں, اور انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہاں کس لیول کی اس ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے. اب جو آخری چیز, جو چوتھی چیز ہے وہ ہے منی لانڈرنگ. ہمارا جو منی لانڈرنگ سے نقصان ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 10 ارب کی سالانہ منی لانڈرنگ ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر, اور اب ہم نے کل آخری میٹنگ کی ہے اور اگلے ہفتے ہم پوری لیجسلیشن اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں, زبردست کلیم ڈاؤن کرنے لگے ہیں منی لانڈرنگ کا. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ریمیٹنسز آتی ہیں, بیچارے ہمارے محنت کش لوگ بھیجتے ہیں, اور یہاں سے
منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ $10 ارب باہر چلا جاتا ہے. تو یہ اگر 4 چیزوں کے اوپر ہم زور لگا دیں, میں سمجھتا ہوں کہ سال کے اندر اندر ہمارا یہ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفیسٹ بالکل کم کر سکتے ہیں. میں نے یہ صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھی, اور آخر میں جو بات اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ کی اب فلاسفی بالکل بدل گئی ہے. ہم ابھی ایک میں نے بڑی دکھ بھری کہانی سنی, ہمارے بڑے ٹیکس پیئر ان سے جس طرح کا بھی برتاؤ ہوا ہے, اور اس میں بدقسمتی سے FIA کا کیس کروا دیا. دیکھیں, اب تک پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی اور ہماری پولیٹیکل کلاس بھی, جو لوگ پیسے بناتے ہیں بزنس کر کے, اس سے کوئی ایک قسم کی جلتے ہیں یا ایک کچھ اس کو اچھی طرح دیکھا نہیں جاتا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں, اور یہ ہوا تھا 1970 سے شروع. ایک پوری کیمپین چلی 22 فیملیز کے اوپر, اور ایک بڑا شور مچا کے انہوں نے اتنا, ان دنوں میں تھی بھی کولڈ وار تھی, رائٹ اور لیفٹ کی سیاست تھی, تو جو سارا سوشلسٹ تھنکنگ تھی وہ ساری اس کے اگینسٹ چلے گی. نیشنلائزیشن ہوئی 70 میں, اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور پھر وہ نیچے آ گیا. اگر لوگ پیسہ بناتے ہیں تو ایک ملک کو ان کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ انویسٹمنٹ سے جب پیسہ بنتا ہے تو تبھی وہ لوگ اپنا پیسہ اور لگائے گا, انویسٹ کرے گا. اور کب ایک انویسٹر کو دیکھ کے دوسرے لوگ آئیں گے سامنے, جب کوئی پیسہ بنائے گا تو دوسرے لوگ پیسہ بنانے آئیں گے. تو جب آپ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیں گے, اور جب اس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے تو انویسٹر نہیں آئے گا. تو پاکستان کی تو یعنی 21 کروڑ لوگ ہیں ہم, آپ ذرا فورن انویسٹمنٹ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی ہے. بلکہ الٹا ہو گیا ہے, یا ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے پاکستان میں. ہم ہر قسم کی رکاوٹ ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف, مینوفیکچرنگ کی طرف. اور اسمگلنگ ایک وجہ ہے, اسمگلنگ کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. جدھر فیکٹریاں بنی ہوئی تھی وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے. تو ہم یہ پوری ایک سوچ بدل رہے ہیں. ہم نے پورا انسینٹیفائز کرنا ہے لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے, بزنس کو موقع دینا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پورا اب ہم ایک آفس بنا رہے ہیں جو ہر قسم کی آپ کی رکاوٹیں دور کرے گا. اور جو مجھے افسوس ہے کہ جو آج میں نے بھی چیز سنی ہے کہ جس طرح کا ایک پاکستان کے ہائیسٹ ٹیکس پیئر سے جو برتاؤ ہوا ہے, انشاءاللہ یہ اب ہم پرائم منسٹر کے آفس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو بزنس کرنے کے لیے. تھینک یو. اب میں آپ کا سننا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ میں آپ کو پہلے شروع سے بتا دوں. وزیر اعظم عمران خان لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت بہتر اقدامات کر رہی ہے. صنعت کی بحالی ملک کی معیشت میں بہتری لائے گی.